کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی کالز ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ کالز ابھی دے رہے ہیں، بالخصوص نماز کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ مشہور ہے عوام میں کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملانا ہے، اس میں کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ کوئی سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اگر تو وہ تنہا یعنی انفرادی نماز ادا کر رہا ہے، اپنے فرض ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں تو مستحب ہے، یعنی بہتر عمل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت بھی ملائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ امام ہے تو اس صورت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائے۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی نے ملا بھی لی ہے، یعنی امام نے بھی اگر ملا لی ہے تو ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف یہاں پہ مقتدیوں کی رعایت کا خیال رکھا گیا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کا خیال کرے اور بلا وجہ نماز کو لمبا نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، لیکن جو انفرادی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے ملا لی ہے تو اس نے اچھا کیا ہے، اس کے اوپر سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر چونکہ ہم نے بچپن سے یہ سنا ہوا ہوتا ہے کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھی جائے گی، تو اس لیے کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب پڑھ لی تو کیا ہو گیا۔ صحیح۔ تو پڑھ لی تو اس میں شرعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنہا اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لے۔ تو مستحبات کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، اول تو ایک تعداد کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مستحبات ہوتے کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ہم اپنے عمل میں، جیسے نماز ایک فرض ہے، اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے سنتیں اور مستحبات، اسی طرح دیگر جو اعمال ہیں، جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کے جو مستحبات ہیں کہ ایک تو وہی کہ عوامی روزہ، ایک خواص کا روزہ، اور مزید جو اس سے اعلیٰ درجے کا روزہ، تو یہ مستحبات کی طرف قدم بڑھایا جائے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ عبادت کی تکمیل کے لیے سنت ہوتی ہے۔ سنت جو ہے وہ عبادت کو کامل طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے
آپ یوں سمجھیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور منہ کا دھونا، بازو کونیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹھیک یہ تو 4 فرض ہیں۔ ٹھیک، اگر کسی نے یہ 4 فرض پورے کر لیے تب بھی اس کا وضو مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں حسن اور خوبی یہ ہے ٹھیک ہے، کہ وہ کلی بھی کرے، صحیح ہے، تاکہ جو ہے وہ منہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ نکل جائے، ٹھیک وہ ہے، ناک میں بھی پانی ڈالے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 3 بار دھوئے۔ اگر کسی نے ایک بار بھی دھو لیا تو فرض مکمل ہو گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ 3 بار دھوئے۔ صحیح، تو یہ ایک کام کو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے انجام تک پہنچانا ہے۔ تو اسی طریقے سے مستحبات جو ہوتے ہیں وہ یعنی اس کے اندر ایک اور بھی عمل داخل کر لیا صحیح ہے، تو وہ سنتوں سے تکمیل تک پہنچ گیا، لیکن یہ نور علی نور ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، تو اب اس لیے یہ کہا گیا کہ جب آپ وضو کریں تو جہاں تک دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر دھوئیں، صحیح، کیونکہ وضو جو ہے یہ قیامت والے دن اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ صحیح، وضو والے جو اعضاء ہیں یہ وضو کی وجہ سے پر نور ہوں گے، صحیح، تو اس لیے کہا گیا کہ بڑھائے، یعنی صحیح، کونیوں سمیت اور پھر تھوڑا سا اوپر کر کے، صحیح، اسی طریقے سے ٹخنوں سے اوپر کر کے دھوئے، تو یہ اپنے نور کو گویا کہ بڑھا رہا ہے۔ صحیح، تکمیل تو اس کی ہو رہی ہے لیکن نور بھی ساتھ بڑھا رہا ہے۔ تو اسی طرح آداب ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں عبادتوں کے اندر، تو اس میں زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا صحیح، ہے، اس سے کام جو ہے وہ عبادت یا کوئی بھی کام ہو وہ ایک اور اچھے طریقے سے انجام پا جاتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے کوئی سی بھی عبادت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، تو اس میں سنن اور مستحبات ساری چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پچھلے سلسلے میں بھی ایک جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ کسی سے یہ پوچھا گیا کہ 2 نفل جو ہے وہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ؟ تو بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا کم از کم فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے بندے کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو نہیں پڑھے مطالبہ نہیں ہے، نہیں، لیکن پڑھ لینے سے فائدہ یہ ہو گیا کہ کم از کم وہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور رحمت پانے کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مستحبات ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اگر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اور زیادہ حقدار ہوں سبحان گے۔ اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی ہم نے علماء سے سنا کہ جو مستحبات پر عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی سنتیں، اس پر عمل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر سنتوں کی برکت سے اس کے واجبات مضبوط ہو جاتے ہیں اور پھر فرائض۔ اور جو مستحبات کو ترک کرتا ہے اس کو مطلب کہتا ہے یار اس کی کیا اہمیت ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ سنتیں بھی چھوٹتی ہیں، پھر واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے پھر فرائض کا بھی تاریخ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یعنی اپنی نماز کو جتنا خوبصورت کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ آئیے آپ کی کالس لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، ہم 2 دوست ہیں اور ہم ایک دکان کھولنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے میرے دوست کے پیسے سود کے ہیں، کیا ہم اس سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، جی کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص کے پاس سود کی رقم ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جن سے لیا ہے ان کو واپس کرے، وہ نہیں ہے تو ان کے ورثاء کو واپس کرے، ورثاء نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ اس کو صدقہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو دوست کے پاس تو ایسی رقم ہے کہ جس کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی رقم کے ساتھ شرکت کرنا یعنی کہ ایک جائز کام کی بنیاد ایک ایسے پیسے کے ساتھ جبکہ معلوم ہے کہ یہ سود کا ہے تو اس صورت میں شرکت کرنا اور ایک جائز کام کی بنیاد اس سودی رقم سے رکھنا صحیح، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے یہی کہا جائے گا کہ اپنے دوست کو سمجھائیں کہ آپ کے پاس تو وہ مال ہے کہ جس مال کا شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ فقراء پر اس کو تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے اگر یہ کاروبار کریں گے تو اس کاروبار کے اندر برکت کہاں ہوگی؟ تو اس لیے اگر معلوم ہے کہ واقعتاً ان کے پاس سود کی رقم ہے تو ان کے ساتھ شرکت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو موبائل ہے اس کے اندر قرآن پاک لوڈ کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی اگرچہ کئی مرتبہ یہ سوال ہو چکا لیکن ناظرین ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں،
کیا فرمائیں گے؟ جی، قرآن پاک کے اندر میموری میں قرآن پاک کو، موبائل کے اندر قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مزید یہ کہ اس کو پڑھنا بغیر وضو کے، اور وضو کے کیا فرمائیں گے؟ وضو، بغیر وضو کے قرآن پاک زبانی پڑھنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو کھول لیا ہے صحیح ہے، تو اس صورت میں زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پاک اسکرین پر سامنے ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، تو بے وضو ہونے کی حالت میں اسکرین کو ٹچ نہیں کرے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ احتجاج کسے کہتے ہیں، اور احتجاج کرنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا جملہ شروع کا، احتجاج کا ہے، انہوں نے شاید کچھ سمجھ نہیں آیا۔ احتجاج جی، احتجاج، یہ اگلی کال دیتے ہیں، جملہ صحیح ان سے ادا نہیں ہوا۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کے چہرے پہ یعنی کہ مردوں کے جیسے بال آتے ہیں، یعنی کہ داڑھی کے جیسے، وہ انہیں کاٹنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی، یہ کیا فرمائیں؟ جی، عورت کے چہرے پر اگر اس طرح کے فاضل بال آ جائیں تو ان کو کاٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ حکیم عبدالحفیظ نقشبندی عرض کر رہا ہوں کاموکی سے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ مرغ بیچتے ہیں، مرغی کا گوشت 1 کلو کے حساب سے اور دیتے 900 گرام ہیں، وہ کہ یہ اس کو صاف کر کے تو پھر 900 گرام دیتے ہیں اور پیسے 1 کلو کے لیتے ہیں، اور بعد میں چربی اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے اور وہ صحیح لے رہے ہیں یہ قیمت؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مختلف صورتیں مارکیٹوں میں ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی، جب گوشت لیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کاٹ پیٹ کے دے دیتے ہیں، تو وہ وزن کے اعتبار سے پورا ہی ہوتا ہے، صحیح، لیکن ہمارے کہنے کے اوپر ہی وہ اس کو صاف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کھانے والی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو جب وہ صاف کرتے ہیں تو وہ چیزیں عام طور پر پھینکنے والی ہوتی ہیں، صحیح، تو اس میں اگر وہ صفائی کے اوپر کم ہو گیا صحیح، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے خریدا 1 کلو تھا اور گوشت ہمیں کم ملا، صحیح، تو وہ جتنا آپ نے خریدا تھا تو آپ کی اجازت سے ہی اس کے اندر اس نے چھانٹی کی ہے، اس کو صاف کیا ہے۔ صحیح، ہاں، جو اس نے چھانٹی کی ہے یا جو اس نے اس کو صاف کیا ہے، جی جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم لے لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر وہ چربی نکال رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چربی آپ ہمارے گوشت میں ہی ڈال دیں۔ اور اگر عام طور پر لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس کو مانگتے نہیں ہیں، طلب نہیں کرتے ہیں، پھینکنے والی چیز ہے، اب اگر اس کو کوئی اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو یوں اگر وہ پھینکی ہوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آپ کی چیز استعمال کر رہا ہے، بلکہ آپ نے جو چیز پھینکی تھی اس نے اس کو اٹھا کر استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر ایسی چیز ہے کہ جو عرفاً پھینکی نہیں جاتی ہے اور وہ اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر شرعاً یہ جائز نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار جو ہوتا ہے سامنے والا وہ اخلاق اور مروت والا ہوتا ہے، تو دکانداروں کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جسم کے وہ اعضاء یا وہ چیزیں نکالنی چاہیے کہ جو عام طور پر لوگ نکلواتے اور پھینکوا دیتے ہیں، اس کے ساتھ گوشت کا مفید حصہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کی لوگوں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی زندہ مرغی خریدتے ہیں، اب زندہ مرغی کٹواتے ہیں تو اب اس کے بعد جو اس کے پائے ہوتے ہیں وہ عام طور پر پھینک دیتے ہیں، کوئی طلب بھی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چمڑا اتارا، کھال جو اس کی ہوتی ہے وہ اتاری، تو وہ عام طور پر لوگ طلب نہیں کرتے، لیکن کھال بھی کھائی جاتی ہے اور اس کے وہ جو پائے ہیں وہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ تو عام طور پر چونکہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور اس کو طلب نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور بعد میں اس کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ 2 پائے تو بکنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پائے اس کے پاس جائیں یا اس کی کھال اس کے پاس جائے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ ہماری چیز ہے، یہ ہمیں دے دیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کا یہ استعمال کرنا
नाजायज़ है और वो गुनाहगार भी होगा। ठीक है जी, बहुत प्यारा हमें मुफ्ती साहब ने जवाब अता फरमाया। इस हवाले से जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है कि उसमें जो सूरतें इस वक्त राइज हैं, जो जायज़ सूरतें, उस तरफ आपने इरशाद फरमाया। जी अगली कॉल लेंगे हम। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि एहतिजार किसे कहते हैं और एहतिजार करना मकरूह तहरीमी है या मकरूह तंज़ीही है? जी नवीद भाई आपको खुशामदेद कहते हैं जमजम नगर हैदराबाद से। ये कॉल आपने सुनी, क्या फरमाएंगे आप? एहतिजार कह रहे हैं, एहतिजार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गालिबन एहतिजार के बारे में पूछ रहे हैं जी। एहतिजार ये होता है कि कपड़े को सर पर लपेट लिया जाए और दरमियान में से सर खुला छोड़ दिया जाए, नंगा छोड़ दिया जाए, और सर के दरमियान में कुछ ना हो, ना कपड़ा हो ना टोपी हो। जिस तरह देहातों में बाद लोग जो है मफलर वगैरह जो सर पे बांध लेते हैं और दरमियान से खुला छोड़ देते हैं, तो ये सूरत जो है एहतिजार है और ये सुन्नत के खिलाफ है। और अगर नमाज इस हालत में पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ठीक। अच्छा, मजीद SMS का आपसे जवाब भी लेंगे। नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी की जगह कोई दूसरा दुरूद पाक पढ़ सकते? दुरूद इब्राहिमी की जगह कोई दूसरा दुरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना नमाज में सुन्नत है, तो इसलिए इसे तब्दील नहीं करना चाहिए। ठीक। ये मजीद कॉल है तो दे। वो मैंने रकात मानी थी, नफल माने थे, और वो मैंने पढ़े नहीं है और मुझे याद नहीं कि मेरे कितने थे, तो इस हवाले से कुछ बता दीजिए प्लीज। जी क्या फरमाते हैं नवीद भाई? मन्नत मानी थी इन्होंने। जी जी, नफल की। हाँ, नफल की मन्नत मानी थी और तादाद अगर याद नहीं है तो कम से कम मिकदार 2 की होती है, तो ये 2 नफल पढ़ सकते हैं। ठीक जी, मजीद कॉल। जी साहब, मेरा सवाल ये कि अगर किसी ने 2 रकात नफिल की नियत करी या फिर 4 रकात सुन्नत की, तो फिर 1-2 रकात के बाद उसने बीच नमाज में फर्ज की नियत कर ली, तो क्या नमाज हो जाए? जी मुफ्ती नवीद साहब इरशाद फरमाया, अगर हमारे साथ हैं तो बीच में ही उसने अपनी नमाज को तब्दील कर लिया, नियत को बीच में ही उन्होंने नियत तब्दील कर ली, फर्ज की कर ली। जी जी, नमाज पढ़ते हुए अगर बीच में फकत दिल में नियत की है, मिसाल के तौर पे वो नफल पढ़ रहे थे या सुन्नत पढ़ रहे थे, दिल में ये नियत कर ली कि अब ये फर्ज है या वाजिब है या कोई और नमाज है, तो अब ये नियत कल अदम है, इस नियत का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। सही। सिवाय ये कि वो जबान से कोई कलाम करें या ऐसा फेल करें कि जिससे नमाज फासिद हो जाती है, तो नमाज फासिद हो जाएगी, वरना इब्तिदाअन नमाज शुरू करने से पहले जो उन्होंने नियत की थी वही नियत कारामद होगी। ठीक। एक सूरत तो ये है कि इसमें दूसरी सूरत ये पाई जाती है कि इब्तिदा में ही 2 नियतें कर ली जाती हैं कि फर्ज की नियत भी कर ली और सुन्नत की नियत भी कर ली, या मतलब वाजिब की नियत कर ली और नफल की नियत कर ली, तो यूं 2 नियतें इकट्ठी कर ली। तो इसके अंदर जिसका दर्जा आला है वो शुमार की जाएगी और जिसका दर्जा अदना है वो शुमार नहीं की जाएंगी। सही। मतलब सुन्नत और फर्ज की नियत कर ली तो वो फर्ज शुमार किए जाएंगे, सुन्नत शुमार नहीं किए जाएंगे। वाजिब और नफल की नियत कर ली तो वो वाजिब शुमार किए जाएंगे, नफल शुमार नहीं किए जाएंगे। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने जवाब इरशाद फरमाया। जी अगली कॉल लेंगे। हिंद के शहर भिवंडी से रियाज अख्तारी अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि स्कूल में बच्चों को ड्राइंग के लिए कहा जाता है जिसमें कुछ इंसानों की तस्वीरें भी बनानी पड़ती है, तो इस तरह से टीचर के हुक्म पर अमल किया जाएगा या नहीं? जवाब इरशाद फरमाएं। इंसानों की, जानवरों की क्या फरमाते हैं? किसी भी जानदार की तस्वीर बनाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ व हराम है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे अशद तरीन, शदीद तरीन जिनको अजाब दिया जाएगा वो मुसव्विर होंगे, जो तस्वीर बनाने वाले हैं। तो अब अगर टीचर हुक्म देती है या बनाने का कहती है तो उसके हुक्म देने और बनाने के कहने के ऊपर उसकी इताअत नहीं की जाएगी कि इसमें रब तबारक व तआला की नाफरमानी है। अगर उस्ताद, वालिदैन या कोई भी शख्स
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو اس صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کا حکم ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ احادیث میں یہاں تک بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تصویر والا جو ہے وہ کپڑا خریدا تھا، اس کے اوپر جانداروں کی تصویریں تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کا تقیہ بنایا ہوا تھا یا اس کو پردہ کے طور پر لٹکایا ہوا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی نظر اس کپڑے پر پڑی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غصے کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرما رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا وہ مصور ہوں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تصویر دیکھی تھی، اس تصویر کی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضب فرمایا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی جاندار کی تصویر بنانا یہ کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فعل کے اوپر شدید غصہ فرمایا۔ اور علماء نے اس کی ممانعت کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مشابہ جو چیز بنائے گا تو پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ تو اس لیے تصویر کسی بھی جاندار کی تصویر، یہ جاندار کی تصویر کے متعلق عرض کیا جا رہا ہے، تو جاندار کی تصویر بنانا ناجائز و حرام ہے۔ کوئی بھی اس کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں ضرورت کے مواقع اس سے جدا ہیں، جیسے بعض اوقات تصویر کسی ضروری کام کے لیے جو ہے وہ کھنچوائی جاتی ہے، آئی ڈی کارڈ میں لگانی ہے یا NIC وہ شناختی کارڈ میں لگانی ہے، تو ایسے مواقع اس کا استثناء کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو مواقع ہیں ان کے لیے بنانا جائز نہیں۔ اچھا، ہمارے گھروں کے اندر جو کھلونے ہوتے ہیں بچے جن سے کھیلتے ہیں، اب بچے ان سے کھیل بھی رہے ہیں، بعض قیمتی ہوتے ہیں جن کو شوکیس میں مطلب باقاعدہ رکھا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، تو اب یہاں کیا حکم لگے گا؟ بچوں کے کھلونے بنانا اور بچوں کا ان سے کھیلنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھلونوں کو یا اس طرح کی جو جانداروں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سجا کر رکھنا شو پیس کے طور پر یہ جائز نہیں۔ صحیح جی، مدنی چینل کے ناظرین ایک اور کال لیں گے ہم۔ جی، میرا پہلا سوال ہے کہ میں نے بہت سے علماء سنا ہے کہ اگر نماز میں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ نے اگر سنت کے مطابق کپڑے نہیں پہنے تو آپ شلوار کو یا پینٹ وغیرہ کو جین وغیرہ کو فولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ بھائی اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اگر آپ کو مطلب کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ کو جماعت کروانی پڑی ہے تو مقتدی کی نیت کرنے میں اور امام کی نیت کرنے میں کیا فرق ہے؟ مقتدی کیا نیت کرے اور امام کیا نیت کرتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو کپڑوں کے حوالے سے، دوسرا سوال امامت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے تو سنت کے مطابق ہی پہننے چاہیے، کہ پینٹ ہے یا شلوار ہے یا پاجامہ ہے۔ جی سجاد بھائی آپ ارشاد فرما دیں۔ تو نماز کے لیے اسے فولڈ نہیں کر سکتا، نماز کے لیے اگر فولڈ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ نماز کے علاوہ بھی فولڈ نہیں کر سکتا، اور نماز کے اندر یہ جو عمل ہے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا کف ثوب ولا شعر، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور نہ ہی کپڑے لپیٹوں اور نہ ہی بال لپیٹوں۔ صحیح۔ تو چونکہ یہ حدیث پاک میں کپڑے لپیٹنے سے منع کیا گیا ہے، کپڑوں کو فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اگر نماز کے اندر کپڑے فولڈ کیے گئے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے کپڑے بڑے ہیں
तो चाहिए तो ये कि वो अपने कपड़े कटवा कर छोटे कर ले और सुन्नत के मुताबिक कर ले। अगर नहीं कर सकता तो कपड़े फोल्ड नहीं करेगा, क्योंकि कपड़े फोल्ड करेगा तो ये मकरूह तहरीमी होगा, और अगर कपड़े फोल्ड नहीं करता सीधे रखता है तो ये ज्यादा से ज्यादा सुन्नत का खिलाफ होगा। सही। और सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से नमाज के सवाब में कमी होगी, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाएगी। सही। लेकिन अगर मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब किया तो नमाज वाजिबुल अदा भी हो जाएगी और इर्तिकाब करने वाला भी गुनाहगार होगा। तो दूसरा सवाल इनका ये था कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत बन जाती है कि हमें इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया जाता है, तो अब इमाम की नियत और फिर मुक्तदियों की नियत किस तरह करेगा इमामत के हवाले से? इमामत की भी कोई अलग से नियत नहीं है और मुक्तदियों की भी कोई अलग से नियत नहीं है। ठीक है। माजरत, नियत वही है कि जो मुक्तदी नियत करेंगे वही नियत इमाम करेगा, अलग से इनकी कोई नियत नहीं है। अलबत्ता अगर मजीद ये नियत करना चाहता है इमाम तो वो ये नियत कर सकता है कि मैं इस कौम का इमाम हूँ, लेकिन इस नियत के करने की हाजत नहीं है। सही। इस नियत के करने की हाजत वहां पर पड़ती है कि जहां पर उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ने वाली औरतें भी हैं। सही। और हमारे यहाँ चूंकि हमारे यहाँ के ज़माने कदीम से औरतें जमात में शामिल नहीं होती हैं, तो इस वजह से इमामत की नियत करने की हाजत नहीं है। जी, मजीद कोर्स लेंगे। मेरी वालिदा जो है वो उनकी टांग में फ्रैक्चर है, तो वो जो है वो किबले को पीट करके बैठती हैं अदब के लिए ना, ताकि उनका जो है वो ना हो। लेकिन नमाज के लिए फिर उनको जो है ना वो जाहिर सी बात है शराइत में से नमाज किबले की तरफ मुंह करना होगा, तो अब वो क्या करें? उनको जब यूं मुंह चेंज करती हैं वो किबले की तरफ आने के लिए नमाज के लिए, तो टांग में तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो अब क्या करें? नमाज का जो शर्त है वो उसको तर्क करने की इजाजत है ऐसी सूरत में? ये मसला बता दीजिए। जी, क्या फरमाएंगे साहब? जी, नमाज को तर्क करना, नमाज की शर्त को तर्क करना तो जायज़ नहीं है। नमाज की शर्त नहीं होगी तो नमाज असलन होगी ही नहीं। ठीक है। और अगर नमाज की हालत में वो किबला की तरफ पाँव करती हैं तो ये बेअदबी नहीं है। सही। बेअदबी उस सूरत में है कि जानबूझकर किबला की तरफ जो है वो कोई इस तरह टांग करे, और अगर किसी को उज़्र है और इस उज़्र की हालत में उसने नमाज अदा करनी और नमाज अदा करना भी फ़र्ज़ है, तो इस सूरत में यहाँ बेअदबी वाला पहलू नहीं है। वो बिल्कुल किबला शरीफ की तरफ टांग करके नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन अगर वो ये चाहें कि किबला से अपना रुख फेर लें तो फिर इस सूरत में नमाज असलन होगी ही नहीं। सही। जी, अगली कॉल। हज़रत, मेरा ये सवाल है कि जो एक जगह अगर मस्जिद के लिए दे दी गई है, लेकिन बाद में प्रोग्राम कैंसिल हो गया, दूसरी जगह अगर वो मस्जिद बनाने के लिए अगर जगह मुहैया हो गई, जहाँ खर्चा भी कम है, तो वहाँ अगर मस्जिद बना लें तो पहले जहाँ कटिंग हुई है मस्जिद की तो वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है बंदा, या फिर वो मस्जिद के नाम पे ही रहेगी? प्लीज इसका जरा तफसीलन जवाब दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्या फरमाएंगे कि जगह जो ली क्या इसको हम तब्दील कर सकते हैं? इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर किसी शख्स की जगह थी, ठीक है, और इरादा था कि यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। सही। बाज़ औक़ात होती है किसी की वसी ज़मीन है, उसका इरादा होता है कि ये प्लाट, ये जगह, इसके ऊपर मैं मस्जिद बनाऊंगा, तो इस इरादा करने से वो जगह मस्जिद नहीं हो जाती है और ना ही मस्जिद के लिए वक्फ हो जाती है। सही। ये एक अच्छी नीयत है, एक अच्छा इरादा है, अल्लाह तबारक व तआला मौका दे तो इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है। अब अगर बाद में जहन तब्दील हो गया कि यहाँ पे बनाना मुनासिब नहीं है, किसी दूसरी जगह पर बनाए, तो ये जगह चूँकि मस्जिद के लिए वक्फ हुई नहीं है, तो इसलिए इस जगह को बेचकर या इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर भी मस्जिद बनाई जा सकती है। सही। और दूसरी सूरत यह है कि अगर मस्जिद के लिए जगह वक्फ कर दी गई, सही, तो मस्जिद के लिए जगह वक्फ कर देने की सूरत में फिर इसको तर्क कर देना या इसको बेचना ये जायज़ नहीं है। सही। तो इसलिए उसको मस्जिद ही किया जाएगा। हाँ, बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें तब्दीली की जा सकती है, लेकिन वो इंतहाई सूरतें हैं। ठीक है। और इसके लिए उलमा से पूछना ज़रूरी है। लेकिन अगर मस्जिद बन चुकी है, नमाजें भी हो चुकी हैं, तो फिर किसी सूरत में वो जगह तब्दील नहीं हो सकती है। ये तो
یہ اس صورت میں تھی 2 صورتیں کہ جب اپنی جگہ تھی. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے عطیات کیے ہیں. صحیح. اور جگہ لے لی ہے. صحیح. لیکن ابھی اس کے اوپر مسجد بنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ارادہ ہو گیا کہ یہاں نہیں کسی دوسری جگہ پر بنا لیتے ہیں. صحیح. تو اب اگر اس کو وقف باقاعدہ نہیں کیا ہے تو یہ جگہ چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے, کیونکہ انہی کی رقم سے خریدی گئی ہے اور ابھی اس کو وقف نہیں کیا ہے تو اس لیے ان کی ملک پر باقی ہے. تو اب اس صورت میں چندہ دینے والوں سے پوچھا جائے گا, اجازت لی جائے گی کہ یہاں مسجد بنانے میں یہ مسائل آ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جگہ کو بیچ کر کسی دوسری جگہ مسجد بنا لیں یا دوسری جگہ خرید لیں. اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس جگہ کو بھی بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس صورت میں ہے کہ ابھی اس کو مسجد کیا نہیں تھا, اور اگر اس جگہ کو مسجد کر دیا گیا تو پھر چندہ دینے والے بھی اگر اجازت دیں تو اس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. اچھا, یہاں پر میں جیسے ایک احتیاطی پہلو کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا. جیسے لوگ منت مانتے ہیں تو اس کے اندر بھی بعض اوقات یہ بول دیتے ہیں کہ اب میں جب تک زندہ ہوں نفل پڑھوں گا یا جو, لیکن بعد میں جب علم آتا ہے یا کوئی رہنمائی کرتا ہے تو آدمی پھر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح مسجد کی جو نیت ہے, مثال کے طور پہ ہمارا 1000 گز کا بنگلہ ہے, پلاٹ ہے, کچھ بھی ہے, تو وہاں کیا ہم احتیاط کریں گے؟ اسی طرح سے مارکیٹوں میں ہوتا ہے, بعض اوقات جو مارکیٹ کا مالک ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے جائے نماز بنا دیتا ہے کہ بھی لوگ یہاں نماز پڑھیں, لیکن جب وہ تبدیلی کرتا ہے تو لوگ اس پہ باتیں مناتے ہیں, یار تو مسجد تھی اس نے مسجد بیچ دی. تو کیا یہاں پر یہ ہے کہ ہم احتیاط والے جملے ادا کریں کہ بھئی ابھی مسجد نہیں ہے, صرف نماز پڑھنے کی اجازت ہے, یا کچھ اس طرح کا کہ بعض اوقات اس میں مسائل تو ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ پر اجازت دے دینا اس سے مسجد نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک کہ مالک اس کو مسجد کر نہ دے. ٹھیک ہے. تو مارکیٹس میں یا کسی شخص نے بھی یہ بولا کہ آپ میری اس جگہ پر نماز ادا کریں اور اس نے باقاعدہ مسجد اس کو نہیں کیا ہے, تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مسجد کر دی تھی. اور جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر جائے نماز سے ہی سے مشہور ہوتی ہیں. جیسے مارکیٹ میں کسی نے اپنی دکان دے دی ہے, اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مسجد کر دیا ہے. ہاں, اس سے پوچھا جائے گا, اگر وہ جب یہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں نے مسجد نہیں کی ہے اور مالک بھی وہی ہے, کرنے کا اختیار بھی اسی کو تھا, اس نے نہیں کی ہے تو وہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر اس نے کر دی ہے, لوگوں کو یہ بولا کہ میں نے اس کو وقف کر دیا, میں نے اس کو مسجد کر دیا اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, تو اس صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا, مسجد ہو جائے گی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو اس کی جمی صورتیں ہیں قبضے کی وہ بھی دے دی ہیں یا نہیں ہیں. اب جیسے فقہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو وہ مسجد نہیں ہو جائے گی. لیکن گھر کا دروازہ الگ سے کر دیا, اپنا دروازہ بالکل جدا کر دیا, اس جگہ کو بالکل الگ کر دیا اور لوگوں کو ایکسس دے دیا, اب لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, تو اس صورت میں مسجد ہو جائے گی. تو بہرحال ہم ہر جگہ کو یوں نہیں بولیں گے کہ یہ مسجد ہو چکی تھی. اصل دار و مدار تو وقف کرنے والے شخص کے اوپر ہے کہ جس کی یہ جگہ ہے اس نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے یا نہیں کیا. ماشاءاللہ, بہت تفصیلی جواب مل گیا اس حوالے سے, اور مزید اس میں احتیاطیں بھی کرنی چاہیے. جی, اگلی کال لیں گے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نماز کے آگے کوئی گزر جاتا ہے تو نماز پڑھنے والے میں کوئی فرق آئے گا نماز میں یا نہیں آئے گا؟ جی نوید بھائی, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نمازی کے آگے سے گزرا جاتا ہے تو اس نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نمازی کے آگے گزرنے سے نمازی کی نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نمازی کے آگے سے بغیر کسی سترے کے گزرنے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو بھی آگے سے گزرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سترا اس کے نمازی کے آگے کچھ ہو اور سترے کے آگے سے مابرا سے گزرے. اور جو نمازی ہے اس کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر وہاں پر اندیشہ ہے کہ لوگ یہاں سے گزریں گے اور گزرنے کی صورت میں گناہ گار ہو سکتے ہیں, تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے آگے سترا رکھے اور پھر نماز پڑھنا شروع کرے. سترے کے حوالے سے ارشاد فرمائے, لوگ آگے ٹوپی رکھ دیتے ہیں, رومال رکھ دیتے ہیں, اپنے پاس وہ بیگ ہوتا ہے تو بیگ رکھ دیتے ہیں, تو سترا ہوتا کیا ہے؟
ٹوپی رومال بیگ وغیرہ تو سترا نہیں بنے گا. سترا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کے جو چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو, یعنی چھوٹی انگلی کے برابر یہ موٹی ہو اور ایک ہاتھ لمبی ہو. ایک ہاتھ سے مراد جو ہے شرعی گز ہے جو کہ 18 انچ کا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کی جو لمبائی ہے کم از کم جو ہے 18 انچ ہو اور اس کی موٹائی ایک چھوٹی انگلی کے برابر ہو. یہ چیز نمازی کے سامنے ہو, چاہے وہ لوہے کا پائپ ہو, چاہے وہ پلر ہو, چاہے وہ دیوار ہو یا کوئی چھڑی گاڑ دی گئی ہو, تو جو بھی چیز نمازی کے سامنے ہو تو وہ چیز سترا بن جائے گی. اگر اسے کم مقدار کی ہے تو وہ سترا نہیں بنے گی. صحیح. اچھا, اس کا گڑا ہوا ہونا ضروری ہے یا وہ ایسی رکھ دی جائے تو سترا بن جائے گی؟ گڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سیدھی کھڑی بھی ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ زمین پر لٹا دی گئی ہے تو بطور سترے کی کفایت نہیں کرے گی. جس مثال کے طور پہ چھڑی ہے زمین پر لٹا دی گئی ہے تو وہ سترے کے طور پر کفایت نہیں کرے گی. اگر وہ نمازی کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے, کسی چیز کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہے یا زمین میں گاڑ دی گئی ہے تو وہ سترے کے طور پہ کفایت کر جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. حیدرآباد سے بول رہا ہوں, موجود الطاری. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ اپنے جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے نا, خطبہ کوئی پڑھاتا ہے, نماز کوئی پڑھاتا ہے, تو اس کی کیسا کرنا ہے, اس کا براہ کرم سے جواب عطا فرما دیجیے. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خطبہ کسی نے پڑھا, نماز کسی نے پڑھائی, تو اس سے کیا جمعے کی نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جمعے کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. جمعے کی نماز بہرحال ہو جائے گی, لیکن اولا یہ ہے کہ جس نے خطبہ پڑھایا ہے امامت بھی وہی کرے. ٹھیک ہے. جی مزید کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے سر وغیرہ ہے, داڑھی وغیرہ میں جو کالا کلر کرتے ہیں, اس کے لیے کیا حکم شرعی؟ تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فرمائیے؟ داڑھی میں یا سر کے بالوں پر مرد کے لیے اور عورت کے لیے بھی سر کے بالوں پر کالا خضاب یا کالی مہندی یا ایسا کلر کہ جو کالے سے مشابہ ہو, ٹھیک ہے, تو ایسا استعمال کرنا جائز نہیں ہے, ناجائز اور گناہ ہے. احادیث پاک میں اسے منع فرمایا. ٹھیک. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا اپنے کانوں میں بالیاں اور انگوٹھیاں پہننا, تو کیا اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو زینت کی چیزیں ہیں جی. اور عورت کو زینت کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر عورت پہنتی ہے تو اس کا پہننا بھی جائز ہے اور یہ پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ مجھ پر کئی سالوں کی قربانی واجب ہے, جیسے علم آیا, برکت ملی اور سمجھ میں آیا, تو اب کیا کریں گے؟ جتنے سال ان پر قربانی واجب تھی اور انہوں نے نہیں کی ہے, تو اس صورت میں ایک بکری کی قیمت جو ہے یہ صدقہ کر دیں. صحیح. تو اب ان قربانیوں کی جگہ پر کوئی قربانی نہیں کریں گے. صحیح. بلکہ ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے. صحیح. تو ان کی جو پچھلا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں, کیونکہ وہ واجب تھا اور وقت پر انہوں نے ادا نہیں کیا ہے. تو اس سے توبہ کریں اور اس کے ازالے کے لیے جتنی بھی ان کی قربانیاں رہ گئی ہیں تو ایک بکری کی قیمت ہر ایک قربانی کے بدلے میں صدقہ کریں. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ 40واں کیا 40 دن پہ ہی کرنا چاہیے یا اس سے پہلے 35 دن یا 36-37 دن پہ ہو سکتا ہے؟ کیا جفت دن والے دن کرنا چاہیے یا طاق دن کو کرنا چاہیے؟ جی نوید بھائی, پچھلے ہفتے آپ نے اس کی تاریخ بھی کچھ بیان کی تھی. جی 40ویں کے لیے 40واں ہونا ضروری, 40واں دن ہونا ضروری نہیں ہے. جی یہ 40ویں دن سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اور 40ویں دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. اصل مقصود مرحوم کو, مرنے والے کو ثواب پہنچانا ہے, اس کے لیے دن کی تخصیص ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جفت اور طاق عدد کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے؟ عوام جو ہے وہ اس کا جفت اور طاق کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اتنی جمعرات درمیان میں نہیں آنی چاہیے اور جو طاق عدد نہیں آنا چاہیے, جفت نہیں آنا چاہیے. تو یہ مختلف اقوام کے مختلف رواج ہیں. صحیح. تو اب یہ ہے کہ جب تک ان رواج کو وہ واجب نہیں جانتے یا وہ ان کے رواج شریعت سے نہیں ٹکراتے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو واجب جانیں گے
تو یہ ایک احکام شرع میں اضافہ کر دیں گے اور یہ بذات خود بدعت ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا. اور یوں ہی وہ ان کا جو رواج شریعت سے نہیں ٹکراتا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹکراتا ہے تو اسے لامحالہ منع کیا جائے گا. ماشاءاللہ. نوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، حیدرآباد سے آپ نے ہمارے سلسلے میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. جی کال دیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بال پین کا جو سیاہی جو ہوتا ہے وہ ہاتھ میں لگنے سے نماز ہو جائے گی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی بال پین کا سیاہی لگنے سے نماز ہو جائے گی. یہ سیاہی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے جرم یعنی اس کی تہ جم جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی. حدیث شریف کے ناظرین سلسلہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعرات ہے، اجتماع میں شرکت کی بھی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ.